کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعائر اللہ میں سے ہے. جب سورۃ البقرہ میں آیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے سمبلز ہیں، تو قبر رسول تو اس کی نسبت بہت بڑا سمبل ہے، کیونکہ صفا مروہ کو تو نسبت اماں ہاجر کے ساتھ ہے. یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، ہاجر لفظ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف تھی. اور قبر رسول کی نسبت تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ قبر رسول اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ کسی اور پیغمبر کی قبر اتھینٹک ہمیں نہیں پتا، معلوم نہیں ہے کہ یہ اس پیغمبر کی قبر ہے یا نہیں. چونکہ نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ختم نبوت کی وجہ سے، لہٰذا آپ کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیو کر دیا. اور آج ہم پورے وثوق کے ساتھ نسل در نسل اس چیز کو عملی تواتر سے ٹرانسفر کرتے آئے ہیں. کبھی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا پورے ان 1400 سال کی ہسٹری میں کہ کبھی عرب کی سرزمین پر کافروں کا غلبہ ہوا ہو. یہ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہی ہے. ٹھیک ہے مختلف فارم میں تھوڑا بہت وقتی طور پہ کچھ ہوا، لیکن مسلمانوں ہی کی حکومت رہی، صحابہ تابعین کی اولادیں وہاں پر آباد ہیں، اور نسل در نسل قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ رہا. حج موقوف نہیں ہوا، جب بھی لوگ حج پہ جاتے ہیں قبر رسول پہ حاضری کو یقیناً سعادت سمجھتے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہے. اور سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر ہیں ان کی عزت کرنا یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی عزت کرنا، وہاں پر جانا، یہ نفلی عبادات میں سے ایک ٹاپ آف دا لسٹ نفلی عبادت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور وہ قبر مبارک تو عام جگہ بھی نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں. اچھا بڑی مزے کی بات ہے، امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. انہوں نے رسول اللہ کا گھر نہیں لکھا کیونکہ آج کی ڈیٹ میں وہاں گھر ہے ہی نہیں ہے، وہاں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. امام بخاری کا یہ لفظ قبر ایڈ کرنا اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر، یہ ان کی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ جو عقیدت ہے اس کا ثبوت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو جنت کا ٹکڑا سمجھتے ہیں. اور ظاہر ہے اسی ٹکڑے میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں بھی موجود ہیں. تو یہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول کی. ان کی شہادت مدینہ شریف میں ہوئی، اور اس سے بڑی سعادت قبر رسول کے ساتھ ان کو جگہ مل گئی. دنیا میں اور کوئی صحابی نہیں ہے حضرت ابو بکر عمر کے سوا کہ جن کی قبر پہ اتنے اہتمام سے پوری دنیا کے مسلمان جاتے ہوں، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، چونکہ وہ حضور کے ساتھ دفن ہے. اور یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، جب سیدنا عمر کو زخم لگا اور چند دن جب گزرے، وہ جو بھی کھاتے تھے وہ معدہ کٹ گیا تھا، وہ باہر نکل جاتا تھا. انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا اور کہا کہ سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ، چونکہ وہ اس حجرے میں رہتی تھی، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے جہاں پہ، اور ان سے کہو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، یعنی کیونکہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یہ اس کو حکم ہی نہ سمجھ لیں، میں اب تمہارا خلیفہ نہیں ہوں. کہنا عمر نے عرض کیا ہے، کیونکہ اسی حدیث میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر
سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین. اس میں الفاظ ہیں کہ جا کے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے. اب سیدہ عائشہ جو ہیں وہ کہنے لگیں کہ میں نے یہ قبر کی جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں، تو عمر کو کہہ دو کہ یہیں پہ دفن ہوں گے. خیر اس کی کاسٹ ان کو پھر ادا کرنی پڑی ہے سیدہ عائشہ کو. وہ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر دفن ہوئے ہیں نا، میں پردے کی حالت میں آتی ہوں ان قبروں پہ، کیونکہ پہلے تو میں اتنا اہتمام نہیں کرتی تھی، یہ سوچتی تھی کہ ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں. تو یعنی یہ ان کا ایک تقوی اور پرہیزگاری تھی. اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ قبر کے نیچے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ عقیدہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائی جو سینکڑوں من مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے نا، تو اس کے سامنے کپڑوں کا حجاب کوئی حجاب نہیں ہے. یہ ابھی فضول قسم کے رزلٹ بیچ میں سے نکالتے ہیں. ان کی اپنی تقوی پرہیزگاری ہے جس کا وہ اظہار کرتی تھی، تو وہ پوری زندگی پھر اس چیز کا اہتمام کرتی تھی. بہرحال عبداللہ ابن عمر واپس آئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور کہا کہ ابا جی آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں. اور پھر فرمایا جب میں مر جاؤں دوبارہ میری میت کو لے جانا وہاں پر، اور سیدہ عائشہ سے دوبارہ اجازت مانگنا. ہو سکتا ہے ابھی میرے روب کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، جب میں مر جاؤں گا پھر میرا کون سا روب ہے. اگر دوبارہ اجازت ملے تو دفن کر دینا، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. کوئی ضد نہیں کرنی اس چیز کو. کوئی یعنی میری اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں بریلوی اور دیوبندی علماء جو ہیں ہمیں کہانی سناتے ہیں کہ جی وہ مولا علی کو ابو بکر نے وصیت کی تھی رضی اللہ عنہما کہ میری لاش کو جا کے قبر رسول کے باہر رکھنا، اگر کنڈی کھل گئی تو وہ کنڈی خود بخود کھل گئی. کنڈی خود بخود کھلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، حضرت عائشہ اندر موجود ہے. ہوتا ہے کنڈی کھلی ہو، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ نے کھول دیا ہو. اس کو یہ واقعہ بنا لینا کہ وہ خود بخود کنڈی کھلی اور پھر کہتے ہیں نہیں قبر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر یہ دونوں جگری یار تھے، اور اگر حضرت عمر کو پتا تھا کہ ابو بکر کے لیے کنڈی کھلی ہے تو ان کو بھی اپنے بیٹے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پہلے بھی 2 سال پہلے ایک کنڈی کھلی تھی نا، 11 سال پہلے آلموسٹ، تو دوبارہ کھل جائے گی. وہ آ گیا بخاری شریف، یہ تھا کہانی شریف، اور ہم نے پکڑ لی یہ کہانی شریف ہے. بالکل جھوٹ ہے. ایک پریسیڈنٹ جب سیٹ تھا، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی تھی اور ایک شخص میرے پیچھے آیا، اس نے میرے کندھے پہ اپنی کونی رکھی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے امید تھی تم اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملوگے، کیونکہ میں نے بارہا حضور سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر یوں کیا، اور اللہ کی قسم تم وہ شخص تھے کہ تمہارے اعمال پہ مجھے رشک تھا کہ میں اللہ کے حضور ان اعمال کے ساتھ پیش ہوں. سب اتنی بڑی کامیابیاں، قادسیہ، یرموک، آپ دیکھیں اتنا اسلام کا دائرہ وسیع ہوا. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ تعریفی کلمات کہہ رہے تھے. تو اس میں موجود ہے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر. تو جب ابو بکر کے لیے کنڈی کھلی ہے تو عمر کے لیے کیوں نہیں کھلی؟ کہانی تھی، پکڑی گئی. اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور یہ تمہارے بابوں کا خدا اور یہ اور خدا ہے. ان کا خدا ہمارے والا ہی ہے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ یہ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں. یہ اپنے بابوں کے کہنے کے مطابق چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مدینے میں مرے گا اور اس کے مصائب پہ صبر کرے گا قیامت والے دن میں اس کا سفارشی ہوں گا اللہ کے حضور. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی جو مدینے میں رہ رہے کوشش کرے مدینے سے باہر نہ نکلے. امام مالک اسی لیے نہیں نکلا کرتے تھے نا، انہوں نے ایک ہی حج کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے مدینے سے باہر نہیں نکلا مجھے موت. اور امام مالک کی قبر آج مدینے میں میری حاضری کئی دفعہ ہوئی اس قبر مبارک پہ. چند ایک قبریں جو اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں ان میں امام مالک کی قبر بھی ہے.
امام مالک کی قبر جو ہے، امام نافع جو ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر کے شاگرد، دونوں کی اکٹھی قبریں. تو امام مالک وہاں پہ دفن ہوئے مدینہ شریف کے اندر. تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. لیکن پھر وہاں کا پروٹوکول بھی ہے، یعنی ظاہر ہے وہاں کا ایک احترام ہے، ایک وہ خود ساختہ احترام ہے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب پھر پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ ننگے پاؤں پھیر رہے تھے. یعنی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی مدینہ شریف میں ننگے پاؤں پھرتے تھے؟ یا حضور کی وفات کے بعد وہ وہاں پہ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے؟ یہ آپ کون سا دین امت کو سکھا رہے ہیں؟ ورنہ پھر آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ احترام اور ادب کے رویے جو صحابہ اور اہل بیت کو نہیں پتہ تھے وہ آج کے مسلمانوں کو پتہ چل گئے ہیں. تو یہ تو بڑی پھر آزمائش بن جائے گی. اگر آپ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ الیاس قادری صاحب تو کافی عرصہ جب یعنی مدینہ شریف جایا کرتے تھے تو وہ گراؤنڈ فلور پہ ہی کمرہ لیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ میں اگر فرسٹ فلور پہ چلا گیا تو یہ توہین ہو جائے گی قبر رسول کی، معاذ اللہ. اور بلکہ یہ اوریجنل واقعہ ہے. ایک بھائی جو اس کے خود گواہ ہیں، وہ ساتھ تھے ان کے، وہ کہنے لگے انڈیا کے ایک عالم کو ملنے کے لیے گئے الیاس قادری صاحب، تو وہ ایک بلڈنگ میں کوئی چوتھی منزل کے اوپر انہوں نے کمرہ لیا تھا. تو وہ باہر آگے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ نیچے تشریف لیں. انہوں نے کہا جی آپ اوپر کمرے میں آ جائیں. ان کا میں کمرے میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے اوپر ہو جاؤں گا میں، تو یہ توہین ہو جائے گی. تو اس عالم صاحب نے پھر ان کو پھکی دی کہ حضرت جس زمین پہ آپ کھڑے ہیں نا، قبر مبارک تو اس سے بھی نیچے ہے. یعنی اگر اس لیول پہ بھی مانا جائے تب بھی جب دفنایا جاتا ہے کسی کو تو قبر کھود کے. اور ویسے پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو مسجد نبوی میں کافی نیچے ہے وہ، کیونکہ وہ بلڈنگ کو اوپر کیا گیا. اب یہ اس طرح کے آپ رویے پیش کریں گے. ان کی پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی جس میں وہ گرین گھاس کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ چونکہ گنبد خضرا سے اس کا رنگ ملتا ہے اس لیے میں اس پہ پاؤں نہیں رکھوں گا. تو پھر میں نے اس میں الزامی جواب دیا تھا کہ پھر تو آپ کالی جرابیں نہیں پہن سکتے کیونکہ غلاف کعبہ کالا ہے، آپ کالے ٹائر والی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے، آپ کالی روڈ کے اوپر سفر نہیں کر سکتے. جہاز بھی کہاں جا کے لینڈ کرائیں گے؟ الٹیمیٹلی جہاز نے بھی جہاں لینڈ کرنا ہے، جہاز کے اپنے ٹائر بھی کالے ہیں، جس روڈ پہ اس نے لینڈ کرنا ہے وہ بھی کالا ہے. تو خانہ کعبہ کے غلاف کعبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. غلاف کعبہ تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے سے پہلے کا چڑھ رہا ہے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے اسے انڈورس کیا ہے، وہ اسی طریقے سے چڑھتا آ رہا ہے، تواتر کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ غلط رویے ہیں، اس طریقے سے کوئی احترام نہیں ہوتا. جو اوریجنل چیز ہے وہ قبر رسول ہے، آپ اس کا احترام کریں اور جیسا کہ کرنے کا حق ہے. جو سیدنا عمر کا میں نے آپ کو بتایا، صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عمر مسجد نبوی میں انہوں نے دو بندوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، ان کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی تو انہوں نے انہیں بلا کے کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مرواتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد کے اندر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو. آج بھی اگر آپ دیکھیں روضہ شریف کے اوپر انہوں نے وہ آیات لکھ کے لگائی ہوئی ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے تو یہ دوبارہ سے رینوویشن ہوئی ہے نا کورونا کی وجہ سے. اب میں نے دیکھا انہوں نے وہ آیت بھی لکھ کے نا اوپر پورا ایک مینیجبل فارم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت بھی لکھ کے لگا دی ہے سورۃ الحجرات کی کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور صحیح بخاری میں آتا ہے یہ حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انجانے میں رسول اللہ کی مجلس میں آپس میں گفتگو کرتے ان کی آوازیں بلند ہوئی اور اللہ نے یہ آیات نازل کر دی. یعنی وہ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی مس بیہیو نہیں کیا، آپس میں لڑ پڑے. کوئی قبیلہ آیا تھا، اس کا نبی علیہ السلام نے ایک امیر مقرر کیا تو حضرت ابوبکر کے مشورے سے، تو حضرت عمر نے کہا نہیں یہ بہتر ہے. تو اس میں پھر حضرت ابوبکر عمر کے درمیان تلخ کلامی ہوئی کہ آپ میری رائے کی مخالفت کرتے ہیں. تو پھر آیات نازل ہوئیں اور بخاری کے الفاظ ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر اتنی کم آواز کے اندر گفتگو کرتے تھے
کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. پھر اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا. تو قبر رسول کی حرمت کا خیال رکھنا. نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں جتنے قابل احترام تھے، آج وفات کے بعد بھی قبر مبارک پہ ویسا ہی احترام کیا جائے گا. وہاں پہ آوازیں بلند نہیں کی جائیں گی. آپ دیکھیں وہاں پہ جو شرطے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، وہ آواز کے ساتھ آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں ایسے ایسے، ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں پہ وہ پاکستانی کہتے ہیں جی وہ روزہ شریف الکنڈ کر کے کھلوتے ہیں انہیں، ان کو وہ کمر نظر آ رہی ہوتی ہے، خود جو یہ بدتمیزی کرتے ہیں وہاں پہ اونچا اونچا سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں جو میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر مخلوق تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہمارا سلام پہنچتا ہے، اسی سے وہ حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی، اس میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام پہنچا دے گا، تو ہمارا صلاۃ و سلام پہنچ رہا ہے. ہاں روزہ شریف پہ سلام عرض کرنے کی ایک خاص فضیلت ہے، وہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، اور امام ابو داؤد اسے قبر پہ حاضری والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں کہ جو بھی میرا امتی مجھ پہ آ کر سلام عرض کرے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. قبر رسول پہ جب سلام عرض کیا جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اسے سارے محدثین صحیح کہتے ہیں اس حدیث کو، تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے. یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے، ورنہ تو جان نکلنے کی تو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جواب بھی برزخی ہے. اگر کوئی کہتا نہیں ہے حقیقی سننا اور حقیقی جواب ہے تو پھر آواز باہر بھی آنی چاہیے. اگر میری آواز اندر جا رہی ہے تو سلام کی آواز پھر مجھے بھی آنی چاہیے. یہ برزخی ہے. تو نبی علیہ السلام جو قبر رسول پہ حاضر ہو کے سلام عرض کرتا ہے نا، اس کو حضور خود جواب دیتے ہیں، یعنی حضور کی دعاؤں کا حصہ اسے نصیب ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. اس میں اس لیے تو حضرت عمر کی تربیت آگے ٹرانسفر ہوئی ہے ان کے بیٹے میں. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کم از کم 4 کتابوں میں، الموطا امام مالک، المصنف ابن ابی شیبہ، سنن الکبریٰ البیہقی، فضل الصلاۃ علی النبی، یہ 4 کتابوں میں کہ عبداللہ بن عمر جب کبھی بھی مدینہ شریف سے باہر کہیں بھی جاتے یا واپس آتے اپنے گھر مدینہ شریف، جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی 2 رکعت مسجد نبی میں نفل ادا کرتے. اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے کہتے السلام علیک یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیک یا ابا بکر. پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیک یا عمر. اور ایک روایت میں ہے السلام علیک یا ابدا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ ان کی روٹین تھی.